ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید علامہ صاحب۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی پکارنا ہوتا ہے۔ دعا یدعو، دعاء و دعوتن، یہ مصدر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی ادنا کا اپنے اعلیٰ سے کسی شے کو طلب کرنا، اور عرف عام میں کسی بندے کا خدا کی بارگاہ سے طلب کرنا یہ دعا کہلاتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کا کئی مقام پر ذکر ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ کدھر ہے، تو آپ کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے پکار کے مانگتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے طلب کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دعا کا لفظ ذکر ہوا، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت ضرور ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ کے اندر جو ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں قریب ہوں، اگر اللہ قریب ہے تو دکھائی تو نہیں دے رہا، تو خالق کائنات فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، بلکہ قریب سے اقرب اور قریب ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت اگر قریب ہے، اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا، تو لوگ کہتے ہیں پھر نظر کیوں نہیں آ رہے رب قدوس؟ انسان ہے اور انسانی فطرت ہے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ جو چیز میرے قریب ہے مجھے دکھائی تو دے، مگر یہ دکھائی نہیں دیتی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیوں نہیں دکھائی دیتا، اور قریب ہونے کے باوجود در حقیقت جو چیز کسی شے کے قریب ہو جائے، جیسے ہماری آنکھ میں سرما ڈل جائے، ہم اپنی آنکھ سے سرما نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ قریب ہے، اور اگر آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو وہ اور اقرب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کا وسیلہ بنانا پڑتا ہے وہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب، جو چیز اتنی قریب ہو کہ آنکھ کے بالکل پاس آ جائے وہ نظر نہیں آتی، تو وہ نظر نہیں آتی، جیسے سرما ڈال لیا جائے نظر نہیں آتا، اگر آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو وہ اقرب ہو جاتا ہے، قریب سے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کا وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ بنانا پڑے گا، تو رب قدوس بھی تمہیں نظر آ جائے گا، یعنی اللہ کی انوار و تجلیات دکھائی دیں گی، یہاں رب کے دیکھنے سے یہ مراد ہے۔ تو باری تعالیٰ کی انوار و تجلیات، یقیناً وہ انسان اگر کسی شے کو وسیلہ بناتا ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بڑھ کر کوئی اور وسیلہ نہیں، تو گویا کہ اس دعا کے معاملے میں اور اس آیت میں اشارت النص سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا بھی رب کی بارگاہ سے مانگے، اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے کسی نہ کسی محبوب ذات کا اگر وسیلہ بنایا جائے تو ہم ان ڈیٹیل گفتگو انشاءاللہ کریں گے تھوڑا آگے چل کر۔ ہم شروع میں چاہتے ہیں کہ دعا کے جو ایک فضائل ہیں، جو دعا ہے، لفظ دعا